بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام العسکری علیہ السلام: فاما من کان من الفقہاء صائنا لنفس حافظا لدین مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج پھر ہم اس موضوع کے ساتھ کہ مجتہد کی ضرورت اور اخباریت کا جواب، جس کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی، اور بہت سی ابھی باتیں ہیں جو کرنی ہیں، بہت سی دلیلیں جو تقلید کی ضرورت پر، یعنی ایک ایسے عالم کی پیروی کرنا غیبت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں ضروری ہے، جو اپنے زمانے کے تمام افراد سے دین کے احکام کے بنسبت اور دین کے جو تقاضے ہیں حلال و حرام ہونے کے حوالے سے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ اگر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام یا معصوم نے یہ فرمایا ہے اور معصوم کا حکم یہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ تو عزیزوں، آج پھر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو حدیث کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ شیخ حر عاملی جو خود محدث تھے اور اخباریت جو اس معنی میں ہے کہ جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے روایات پر، کیونکہ دیکھیں لفظ اخباری اور لفظ اخباری کا وجود کہاں سے آیا؟ اخبار خبر کی جمع ہے، یعنی خبریں، روایتیں۔ تو جو لوگ حکم شرعی کو استنباط کرنے میں صرف روایت کو لیتے تھے اور روایات میں جو اصول قواعد بیان ہوئے ہیں ان قواعد کی طرف رجوع نہیں کرتے اور صرف ظاہر روایت میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے لیتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو اخباری کہا گیا۔ اصولی، اخباری کی اصطلاح اصولی کے مقابل میں، اصولی کیوں کہا گیا؟ اصولی ان علماء کو کہا گیا جن کی تقلید ہوتی ہے، جو مجتہد کہلاتے ہیں بھی، کیونکہ انہوں نے اخبار سے کچھ اصول نکالے جو خود اخبار اور روایات میں بیان ہوئے ہیں، اور ان اصول کے تحت جو اخبار سے اور روایات سے سمجھ میں آتی ہیں، اور قرآن کی آیت سے تو بہت کم ہے لیکن زیادہ تر روایات سے ہیں، ان اصول کے تحت یا جن اصول پر عاقل افراد عمل کرتے ہیں، اور شریعت کیونکہ عقل سے جدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت الگ ہے اور عقل الگ ہے، بہت سے مسائل میں شریعت کے مسائل کو ہم عقل سے درک کر سکتے ہیں، اور عاقل انسان کے جو مسائل ہیں اور بنائے عقلا جسے کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، شریعت بھی اس کو تائید کرتی ہے۔ تو وہ اصول، وہ قواعد کہ جو آیات، روایات یا بنائے عقلا، عاقل افراد کے قوانین سے سمجھ میں آتے ہیں، ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ تو کچھ علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم صرف روایات پر عمل کریں گے اور روایات سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ اصول ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک اختلاف ہے، اور بھی اختلافات ہیں۔ ملا محقق امین استرابادی، ملا امین استرابادی جو تھے، انہوں نے اخباریت کو زیادہ واضح کیا اور جو ہے ایک مسلک بنا لیا، کیونکہ ایک کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کتاب میں جو الفوائد المدنیہ کہلائی، اور اس فوائد المدنیہ میں انہوں نے اخبارات کو اور یہ کہ بھائی اصول کی خاص کر کے مذمت کی، اور پھر ان کے رد میں اس میں علامہ حلی اور بہت سے لوگوں کی بھی انہوں نے مذمت کی، اصول یعنی جو لوگ اصول کو مانتے تھے۔ پھر بعد میں اس کے رد میں بھی کتاب لکھی گئی جو الفوائد المکیہ کہلائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اختلاف جو علماء میں تھا کہ اخبارات اور روایات کو صرف ہم روایات کو لیں، اس میں کوئی درایت یا روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موثق ہے، اس کے حوالے سے ہم کوئی بررسی نہیں کرتے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ علماء تھے ان کے یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی خبر ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی روایات
جو ہمارے یہاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے وہ پیسے دے کے جعلی روایتیں لکھواتے تھے اپنے فضائل میں، خلفاء کے فضائل میں۔ تو ہم ایسا نہیں کہ جو روایت ہم تک پہنچے ہم اس کو صحیح مان لیں، بلکہ ہم روایت کو جرح تعدیل، کیونکہ اخباریت کا ایک جو مبنی ہے اور ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم رجال کو نہیں مانتے، کہتے نہیں جو بھی روایت آئی ہے وہ روایت جو ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب بعض اوقات بعض کتبوں سے مخصوص کر دیتے ہیں کہ ان کتبوں میں جو آئی ہے، ان کتابوں میں آئی ہے۔ دیکھیں روایت کسی بھی کتاب میں آئی ہو، معتبر ترین کتاب میں آئی ہو، تب بھی اگر ہمیں فتویٰ دینا ہے اور اس کے مطابق حکم شرعی کا اجرا کرنا اور بتانا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو عزیزوں ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ روایت سندی لحاظ سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سی غلط روایتیں، بہت سی روایتیں ایسی تھیں جو تقیہ میں ہم سے صادر ہوئی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں۔ تو روایت کا نقل کرنا ہنر نہیں ہے، روایت کا سمجھنا بھی ہنر ہے۔ اس لیے ہمارا ملتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ درایت خیر من الف روایہ، آپ ایک روایت کو سمجھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ہزار روایتیں نقل کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے لفظ حرام ہے، خب لفظ سے ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہے۔ لفظ حرام کا کیا معنی ہے؟ ہمارے عرف میں جو لفظ حرام ہے یعنی جو چیز، جس چیز کا انجام دینا گناہ ہے، اس کا معنی حرام یعنی گناہ۔ تو کیا لفظ حرام کا لغوی معنی بھی یہی ہے، یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لفظ حرام اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس پہ تحقیق کریں، بررسی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لفظ حرام سن لیا، اب جہاں بھی لفظ حرام آئے گا وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ بعض اخباری لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری شرعی وظیفہ ہے کہ ہم ان کے سوالات کا جواب دیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو شرعی وظیفہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اب جیسے لفظ حرامی ہم نے عرض کیا، اب لفظ حرام آیا ہے تو لفظ حرام ائمہ کے زمانے میں کیا اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ یہ چیز گناہ ہے، اس کے اوپر عذاب ہے؟ ویسے تو لفظ مسجد حرام کے لیے بھی، خانہ کعبہ کے لیے اور مسجد کے لیے، جو خانہ کعبہ مسجد پائی جاتی ہے اس کو بھی مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ حرام کے معنی ہے منع ہونا۔ جب بھی آپ کسی چیز سے ممنوع ہوتے ہیں، حرام یعنی ایک ممنوعیت، ایک منع ہونا۔ مسجد الحرام کو حرام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سی چیزیں منع ہیں، وہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، بہت سے کام نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے۔ تو حرام کے معنی منع ہے۔ اب کہیں پہ لفظ حرام آ گیا، مثال طور پہ مور کا گوشت کھانا حرام ہے، تو اب جو اخباری مسلک ہے انہوں نے کہا لفظ حرام آیا، آپ کیوں کہتے ہیں حلال ہے؟ بھائی ہمیں اور بھی روایتیں دیکھنی ہوں گی۔ مذاق شریعت جو ہوتا ہے کہ ائمہ کے دور میں اس چیز کا استعمال کس معنی میں ہوتا تھا، پھر یہ ہم کو بررسی کرنے کے بعد ہم فتویٰ دے سکتے ہیں کہ حرام کے معنی یہاں وہی حرام ہے جو آج رائج ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سی چیزیں جو منع تھیں، یعنی ممکن ہے مکروہ رہی ہوں، اس کے لیے لفظ حرام کا استعمال ہوا ہے۔ تو ہم کہیں کہیں پر بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ بھئی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی چیز حرام ہے یا نہیں ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کو حرام کہیے۔ اگر ہمیں واقعاً شک ہو رہا ہے کہ یہاں پہ حرام سے مراد وہ حرام ہے کہ جو گناہ کے مانند ہے، گناہ کریں گے اور عذاب ہے، یا وہ حرام ہے کہ جو منع کے مانند ہے، تو ہم وہاں پر حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہم یہی کہہ سکتے یا احتیاط کریں گے اور یا پھر کہیں گے کہ بھائی مکروہ ہے، کیونکہ حرمت، حرام ہونا کا ایک معنی یہ کہ حرام ہے، گناہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ چیز منع ہے اور مکروہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو روایت کے ظاہر سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے قرینے چاہیے، دوسری روایات چاہیے، مذاق شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جو مجتہد سالوں سے ائمہ کی روایات میں کام کرتا ہے، اور اخباری میں اگر ایسے اخباری ہوں جیسے شیخ حر عاملی تھے، جیسے اور بھی بزرگان، علامہ مجلسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو روایات کے اہل خبرہ تھے، خبریت تھے، واحد تھے، اور وہ اگر کوئی نظریہ دیتے ہیں تو ایک حد تک ہم ان کے نظریے پر پھر ہم علمی اشکال کرتے ہیں۔ لیکن آج جو اخباریت یا اخباریت کے نام پر
جس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے وہاں پر کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی روایات پر سالوں کے 10 20 50 سال کام کیا ہو، رجال پہ کام کیا ہو، روایات پہ کام کیا ہو، بررسی کیا ہو، ایسا کوئی علمی مقام یا منصب نہیں ہے، بلکہ کچھ سطحی باتیں ہیں اور وہ لے کر پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ علماء کہاں، جیسے شیخ عاملی ہوئے، جیسے علامہ مجلسی ہوئے، جیسے وحید بہبہانی، یا اس طرح کے جو کربلا میں 1 2 لوگ تھے، تو وہ علماء کہاں؟ البتہ کنفیوژن ہے کہ وحید بہبہانی یا کوئی اور نام تھا، تو 2 4 ایسی شخصیتیں ہیں جو علمی تھیں، ان کے جواب میں ہم علمی گفتگو کریں گے، اور اگر وہ نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کو علمی لحاظ سے ہم ان کو معذور سمجھیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی ساری علمی تلاش کی، اب اس فضا میں یا جس شرائط میں وہ بڑے ہوئے یا جس استاد سے وہ ملے، اس حوالے سے ان کے لیے مطلب واضح نہیں ہو پایا، تو ہم ان کے لیے علمی گفتگو پیش کریں گے۔ لیکن آج جو اخباریت کے نام پر جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بہت سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، روایات پہ کام ہی نہیں کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مجتہد کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ مجتہد کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو گالی دیجیے؟ کون مذہب اجازت دیتا ہے؟ کون سا نظریہ، کون سا گروہ یہ اجازت دیتا ہے؟ گالی دینا اپنی توہین کرنا ہے۔ مومن کی زبان اس لائق نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے، وہ شاید اس سے بدتر ہو جو گالی دی جا رہی ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے زمانے میں آج رائج ہیں اخباریت کے نام سے، وہ علمی اخباریت نہیں ہے۔ تو اب آج ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایک حدیث پیش کریں گے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے تقلید ضروری۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبنا بتا دیں اخباریت کا، کہ اخباریت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، علماء اخباری جو اہل فضل ہیں، جو اہل علم ہیں، جو قابل احترام ہیں، شیخ عاملی ہوئے، علامہ مجلسی ہوئے، ان کا نظریہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی جو روایات ہیں، یا مولا امین استرابادی جنہوں نے خود آ کر یہ کہا کہ اخباریت کی ترویج کی ہے، مولا امین استرابادی جو مین اس مبنا قائل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ روایات سب صحیح ہیں، سارے روایت پہ عمل کی جا سکتی ہے، اور وہ جو گمان روایات سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایات آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ سب آپ کے لیے سند ہیں۔ ہم تو علم رجال کے لحاظ سے سند کو بررسی کرتے ہیں، لیکن آپ سند کو بررسی نہیں کرتے۔ تو آپ جب سند کو بررسی نہیں کرتے اور کوئی کتاب وسائل الشیعہ جیسی کتاب میں کوئی اگر روایت موجود ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو آج اسی روایت کو ہم بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ جلسے میں اپنے دوسرے بیان کے ساتھ، یا جو شبہات اخباریت کی طرف سے ہم پر وارد کیے جا رہے ہیں اجتہاد پر، تقلید پر، اور تقلید کا معنی ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ تقلید اندھی پیروی کا معنی نہیں ہے۔ وہ تقلید جو اندھی پیروی ہو، جو آنکھ بند کر کے کسی بھی انسان کی پیروی کی جائے، وہ تو قرآن مذمت کرتا ہے، وہ تو اہل بیت مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی پیروی جو عقل و شعور کے بنیاد پر ہو، اور ایسے شخص کی پیروی کی جائے جو واقعاً عالم ہے، جو متون اہل بیت سے آشنا ہے، یہ ناگریز ہے، اس سے ہم پرہیز کر ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اخباری ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، وہ بھی اپنے اس نظریے میں کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ کہتا رہے کہ ہم نہیں پیروی کرتے۔ ہاں، اگر آپ اہل فضل ہیں اور اہل علم ہیں اور اصولیوں کے مبنا اور نظریے کو نہیں مانتے کہ بھائی اصول میں بہت زیادہ اصول سے لگنا یا اصول پر اعتماد کرنا ایک حد تک ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن جب آپ اس لائق ہوں، لیکن یہ جو اصول آئے ہیں، اکثر علماء نے اس اصول کو قبول کیا ہے۔ آپ سوچئے، اکثر علماء نے، اور علماء جس میں خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت، ان کی سب سے پہلی کتاب العدہ جو اصول میں انہوں نے لکھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اصول آج نہیں آیا ہے، یہ غیبت صغریٰ کے زمانے سے، غیبت کبریٰ کے زمانے سے اس کا آغاز تھا۔ ٹھیک ہے، شیخ صدوق زیادہ تر جب کوئی فتویٰ معلوم کرتا تھا تو وہ روایت بیان کرتے تھے، لیکن وہ دور ائمہ کے زمانے سے قریب زمانہ تھا۔ جیسے ائمہ کے دور میں کوئی کچھ پوچھتا تھا، حافظے مضبوط ہوا کرتے تھے، تو فوراً راوی کہتا تھا میں نے معصوم سے یہ روایت سنی اس مسئلے کے بارے میں۔ تو شیخ صدوق کا زمانہ بھی امام کے زمانے سے بالکل قریب کا زمانہ تھا۔
روایتیں ان تک بغیر واسطے کے یا بہت کم واسطے سے 1-2 واسطے تک موجود تھیں تو وہ روایتوں کو نقل کر دیا کرتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا روایتوں میں کمی زیادتی ہوتی گئی یا غلط روایتیں یا اضافہ ہوا کم ہوا، یہ تمام مسائل، پھر تحلیل و بررسی نظریات بڑھتے گئے. اور یہ بھی عزیزوں عرض کرتے چلیں کہ ہر علم کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس میں رشد کرے. تو فقہ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک نظریہ دے دیں اور یہ نظریہ قیامت تک رہے. ہاں وہ نظریہ قیامت تک جو اصول دین ہے، جو فروع دین ہے، اصل و ضروریات دین ہے، وہ باقی رہے گا. لیکن جو فروع ہیں جب اجتہاد کی باری آتی ہے تو ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر اخباریوں میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں کہ ہر اخباری کا نظریہ ایک ہو. تو اختلاف، نظریاتی اختلاف جزئی اور فرعی مسائل میں ایک ضرورت ہے، یعنی ہونا ہی ہے. ہم کتنا بھی چاہیں، ناگریز ہے، ہم کتنا بھی چاہیں کہ نہیں بھائی اختلاف نہ ہو. خود ائمہ کے دور میں اصحاب میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا. بھائی انسان ہے، معصوم نہیں، معصوم 14 ہیں، وہ جو بیان کریں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن ان 14 سے جو لوگ روایتیں حدیثیں سیکھ کر جا رہے ہیں، کوئی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کچھ سمجھنے میں مفہوم یا مطالب یا منطوق میں سمجھنے میں، تو جو بھی معصوم نہیں ہے یہ اختلاف طبیعی اور نیچرل ہے. اگر ہم ایک چیز کو مان لیں کہ غیبت صغریٰ سے چلی آ رہی ہے تو یہ بھی ایک اندھی تقلید ہوگی کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. ہاں اگر وہ معصوم تھے اور معصوم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن ابھی اختلاف یہی ہے کہ معصوم نے کیا کہنا چاہا ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ معصوم کا نظریہ اس موضوع میں یہ ہے، دوسرا کہتا ہے ہم کو اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اب یہی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو عزیزوں باتیں بہت ہیں، بہت سی باتیں علمی گفتگو ہم عوام میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن تمہیدی طور پر یہ سب چیزوں کا بیان کرنا کہ ایک حد تک ہم ان چیزوں سے آگاہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی تقلید کر رہے ہیں، تو بیان کرنا ضروری تھا. تو اب جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، کیونکہ جس حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تقلید ضروری ہے اور خود اخباری اثرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی روایت میں رجال کو بررسی کرنا ضروری نہیں، تو حدیث معتبر کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اور یہ حدیث صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی نے نقل کیا ہے. روضۃ الکافی اور احتجاج دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو جب آپ کا یہ نظریہ یہ ہے کہ سندی لحاظ سے بھی ہمیں بررسی نہیں کرنا ہے تو آپ اس حدیث کو بھی آپ کو ماننا چاہیے. حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ کہ فقہا اور مجتہدین میں سے جو لوگ اپنے نفس کی صیانت کرتے ہیں، اپنے نفس کو گناہ سے، آلودگی سے دور رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں. ہر شخص کی ہم پیروی نہیں کرتے، اندھی تقلید نہیں کرتے. کسی بھی شخص کی اٹھیں تقلید کر لیں جو نہ حلال و حرام کی رعایت کرے، نہ جو گناہ سے بچے. کوئی 4 چیزیں بیان کر دی ہم اس کی تقلید کرنے لگے، ایسے ہم تقلید نہیں کرتے. پہلی بات حافظاً لدینہ، اپنے دین کو حفظ کرتا ہو، محفوظ رکھتا ہو گناہوں سے، معصیت سے اور دوسری چیزوں سے. مخالفاً لہوا، خواہشات کی مخالفت کرتا ہو. وہ نورانیت جو ایک مجتہد ایک نائب امام میں ہونی چاہیے، وہ نورانیت اس کے اندر ہو، گناہوں کے سے بچنے کے ذریعے، نفس کی مخالفت کرنے کے ذریعے. مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو، یعنی اہل بیت نے جو کہا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہا ہو. فتویٰ دینے میں بھی اہل بیت کی رائے اور ان کے نظریے، ان کی مرضی کو مد نظر رکھ رہا ہے، اپنے رائے سے فتویٰ نہیں دے رہا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ جو شخص اپنے رائے سے فتویٰ دے ہم اس سے مجتہد نہیں مانتے. جو اہل بیت کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے تو بس ہم اس کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، اہل بیت کی تقلید کر رہے ہیں. وہ صرف اہل بیت کی بات کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ عزیزوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایسا شخص ہو تو فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. یہ روایت مفصل ہے، یہ حصہ ہم آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے. روایت وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 100 صفحہ 135 پر ہے، احتجاج صفحہ 475 پر ہے، اور بھی روضۃ الکافی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقلید یا پیروی ہر جگہ بری چیز بھی نہیں ہے اور ہر جگہ اچھی چیز بھی نہیں ہے. ہاں جب معقول طریقے سے پیروی کی جائے اور حقیقت میں وہ تقلید وہ پیروی معصوم کی جب تقلید و پیروی کہلائے تو وہ تقلید وہ پیروی بجا ہے، ہونی چاہیے. غیبت زمام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے. انشاءاللہ
اور مزید شبہات کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔